اپنے ایوان صاحب تشریف لائیں، بسم اللہ۔ چودھری صدام آپ کے پیچھے پڑے ہیں، ایوان صاحب چودھری صدام کہتے ہیں کہ ان کا بھی ٹائپ کیپنگ آپ کر ان کا ابھی ان سے آپ بات کر لینا۔ السلام علیکم، خیرت سے ہیں جناب؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے حضور، آپ انشاءاللہ خیرت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جی۔ آپ کی سنائیں۔ بڑی پاپولیرٹی جا رہی ہے بھائی، سب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کی، کہتے ہیں اس کو ان کو بلائیں۔ نہیں پاپولیرٹی کی محنت تے تسی وڈیرے بندے نو پھسا لیا ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے، ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ میں ابھی اللہ آپ کو سلامتی دے۔ بڑا انتظار کیا ہے آپ نے، تو سائنٹیفک بڑے آج تو پتہ چلا ہے آپ سائنسدان بھی ہیں، اور نہیں یار، بہت کم، کاش ہم سائنس زیادہ آتا۔ یہ سائنس اتنا ڈیفیکلٹ فیلڈ جو سائنس ہے نا، واقعا جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں ان کو میرا سلام ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ تو ہمارے اس دوست کو اور میں ایک عالم دین کو لے کر آیا ہوں، آپ نے ڈانٹ کر اس کو نا بگا دیا ہے۔ تو یہ آپ نے نا وہ ایسے پیچھے پڑ گیا تھا نا، وہ کچھ غلط باتیں کر رہا تھا نا، کہتا ہے اس نے مجھے توہین کی نا، اس نے 2-3 غلط باتیں کہہ دیا کہ بعد دیگر۔ اچھا تو اب میں کیا کروں؟ میں وہ انتظار میں ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، تو آپ ابھی پھر کوئی جمعرات یا کوئی ٹائم دیں، ابھی تو میرا خیال ہے آپ تھک چکے ہوں گے۔ جمعرات میں آپ کو تکلیف دینی ہے نا، جمعرات میں ایک بڑا مناظرہ ہے، وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے نا، وہ آپ نام نہ بتائیں ان کا، بڑے مولوی صاحب آ رہے ہیں، ان سے مناظرہ ہے۔ یہ ہمارے نکا صاحب جو حسن عسکری صاحب ہیں، یہ نیچے ہیں نا بیٹھے ہوئے، آپ ان بھائی کو میں نے لینا ان سے ذرا کہہ دیا کہ حدیث پڑھ کے سنائیں، یا حدیث نہیں پڑھ کے سناتے۔ حدیث میں اس کی جگہ سنا دیتا ہوں، آپ غلطیاں نکال لیں گے تو نکال لیں۔ نہیں آپ کیوں اس کی مناظرہ وہ کر رہا ہے؟ نہیں چھوڑ دیں اس کو۔ میں اس نے جب بدتمیزی کیا نا، دیکھ میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس نے جب بدتمیزی کی 2-3 دفعہ، نہیں آپ دل نہیں وہ بنتا، بھی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں نا اور گولی مار ایک صاحب۔ چیلنج کر رہا ہے، چلے بھائی وہ کلپ بنا دے، کل لہری بھاگے، کوئی بات چیلنج کیا بھائی، کوئی ضروری ہے ہر ایک کے چیلنج قبول کرنا ہماری بے عزتی ہے بھائی، ہماری توہین ہے۔ نہیں وہ تخصص سے مفتی ہیں، اللہ یاری صاحب مفتی ہیں اور وہ، نہیں مفتی شفتی کچھ اور بھی وہ نہیں ہے، کب سے مفتی بنے؟ آپ میری بات سنیں ایک سیکنڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر اہل سنت کا جو امام ہے یا علماء ہیں، وہ آپ جیسا یعنی ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کا اتنی تحقیق نہیں ہے اہل تشیعوں کے مذہب۔ وہ تو زیادہ تر ہم جو اہل سنت یہاں تشریف لاتے ہیں یا آپ سے کوئی سوال جو آپ کرتے ہیں، چونکہ ہم نے وہ پہلے مسائل سنے نہیں ہیں، تو آپ کتابوں سے پیش کرتے ہیں تو ہمیں ان پر اشکالات ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم اس کا رد نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس، میں نے شیعہ مذہب کو اچھی طرح پڑھا ہے، ہمارے پاس حوالے ہیں۔ چھوڑیں بھائی، چھوڑیں اس کو، ادعا ہے، تو آپ اس کی بات پہ نہ جائیں۔ نہیں کر ٹائم لیں گے، دینا چاہتے آئندہ کر لیں گے، آج کے پروگرام میں کیونکہ اس کی سزا ہے نا، آج اس نے توہین کیا نا، اس کی سزا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو اگر وہ آ جائے تو اس سے بات کریں گے، توہین نہ کرے، بس ادھر آ جائے نا وہ نہ۔ اچھا سیچرڈے میں پھر آپ پہلے پلیز رکھیے گا پھر وقت، وہ نا ٹھیک ہے، موضوع تحریف قرآن ہے، باغ فدق ہے، خلافت ہے، نہیں ایک ہے موضوع، موضوع ایک ہوگا نا، وہ تو نہیں سب تو موضوع تو نہیں ایک ہی ہوگا، لیکن یہ 4-5 عنوان ہے، اس میں سے ٹھیک ہے، موضوع ایک ہوگا، صحیح ہے۔ اچھا تو میں کر لوں 1-2 سوال؟ بسم اللہ۔ وہ دوست بیچارے نیچے بھی پڑے بیٹھے، میں بھی کافی تھک۔ اچھا یہ مجھے ایک بتائیں کہ یہ جو آپ نے خبیث اور جو بہنا آئی تھی اس کا جواب دے رہے تھے نا، اسی طرح قرآن شریف میں ہے کہ زانی مردوں کے لیے، یا پتہ نہیں آیت ہے زانیہ، تو وہ شاید غلط نہ پڑھ جاؤں، زانی مردوں کے لیے زانی عورتیں، یا زانی عورتوں کے لیے زانی مرد۔ الزانیۃ لا ينکح الا زان، زانیہ سے صرف زانی شادی کر لے، یہ ہے اس کو۔ اچھا تو وہ جو کوئی زانی ہوگا تو وہ جو نیک عورتیں ہوتی، کئی تو پریکٹس دیکھا ہے تو اس میں تو لوگ ہوتے ہیں زانی مرد ہوتے ہیں، تو وہ تو نیک عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ چلو نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں، ایک منٹ۔ وہ دیکھیں، وہ ایک شرعی حکم ہے نا، شرعی حکم ہے، دیکھیں وہ اس طرح خبر غیبی نہیں ہے۔ الزانیۃ لا ينکح الا الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، والزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک، وحرم ذلك على المؤمنین۔ میں آپ کو آیت کھول کے دوں، کس صفحے پر ہے؟ صفحہ نمبر 350۔
ایک دفعہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبر دیتا ہے نا، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ حلال و حرام کی بات کرتا ہے، حلال و حرام کی بات کرتا ہے. یہ جو آیت آپ نے اشارہ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الزانیۃ والزانی، الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی جو زناکار وہ شادی نہیں کرے گا سوائے زانیہ کے ساتھ اور یا مشرکہ کے ساتھ. والزانیۃ لا ينکحها الا زان و مشرک، اور زانیہ جو عورت ہے اس کے ساتھ صرف زانی یا مشرک نکاح کر سکتا ہے. وحرم ذلك على المؤمنین، پر یہ حرام ہے کہ زانیہ کے ساتھ نکاح کرے. اور یہ بات جو ہے نا، یہ اس طرح کا ہو، یہ قرآن مجید میں. اب میں آیت میں یہ آیت جو ہے نا، اس کی تفسیر زیادہ واضح نہیں ہے، اس میں کافی اختلاف ہے اور کافی مشکل ہے اس کی تفسیر. اور بعض لوگوں نے کہا یہ جو ہے یہ نسخ ہو چکا ہے. اگر آپ اس کی تفصیل چاہتے ہیں نا تو میں اس کا ڈیٹیل کبھی دیکھ کر نا، اور اس کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اقوال وغیرہ احادیث دیکھ کر اس پر بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی آپ جو پچھلا ایک مناظرہ ڈیبیٹ ہوئی تھی نا، اس میں پیر صاحب آئے تھے نا، صدیقی صاحب، جمیل احمد صدیقی صاحب، جی تو وہ آپ ان کو سوال کے جواب میں یا سوال اٹھاتے تھے کہ آپ میرا جواب نہیں دیتے نا، وہ سورۃ حجرات کا. اس سے میں ایک چیز نوٹ کی ہے، تو میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تعدیب کے لیے ہے اور تعلیم کے لیے ہے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ اس میں آپ کا کیا، اچھا پہلے میں سوال کر لوں، آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ جو مرتکب کبائر اس کے بارے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کبیرہ؟ وہ کبیرہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کبیرہ کفر بھی ہو سکتا ہے، کبیرہ غیر کفر ہو سکتا ہے. ایک دفعہ ایک شخص جا کے مثلا ایک عام مسلمان کو قتل کرتا ہے، یہ کفر نہیں. لیکن ایک جب آپ جا کے نبی کو قتل کریں یا نبی کو قتل کرنے کو، یہ تو کفر ہے نا، وہ تو فرق کرتا ہے نا. کبیرہ یہ ہے کہ آپ کسی مومن کو گالی دے دیں، بے عزتی کر دیں، یہ کبیرہ ہے. لیکن اگر آپ وہی کبیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے دیں، انجام دیں، اس سے کمتر بھی، یہ تو کفر ہے بھائی. یہ کبیرہ جو ہے فرق کرتا ہے، سب کبائر ایک جیسے نہیں ہیں. شرک خود کبائر میں سے خود سب سے بڑا کبیرہ کیا ہے؟ شرک ہے. اسی کے یہ معتزلہ کے جو افکار اور نظریات تھے وہ یہی نہیں تھے کہ آپ کی تقریر سے اور جو پڑھا سنا ہے کہ وہ کبائر کے مرتکب کو بھی کافر کہتے تھے. ہمارے ہاں اہل سنت میں تو فاسق کہہ دیتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتے. اہل تشیع میں کیا ہے اصل شریف؟ اس کا جواب اسی وقت میں نے دیا تھا نا کہ یہ دیکھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں، آپ کے علماء نے خود جواب دیا تھا کہ یہ کیونکہ استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کفر ہے. اسی وقت میں نے جواب دیا تھا اس کا. یہ ہمارے نزدیک کبائر سب ایک جیسے نہیں ہے بھائی. کبائر میں فرق کرتا ہے. بعض کبیرہ ایسے ہیں کہ دیکھیں کبائر میں شرک بھی کبیرہ ہے نا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. بعض کبیرہ کفر نہیں ہے. مثلا آپ زنا، نستجیر باللہ، کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی شراب پیتا ہے، یہ کبیرہ ہے. یا کوئی لواط کرتا ہے، یہ کافر نہیں بنتا، لیکن وہ بہت بڑا گناہ، ٹھیک ہے نا. لیکن بعض کبائر ایسے ہیں کہ کفر ہے. آپ جو ہے خانہ کعبہ میں جا کے پیشاب کر لیں، نستجیر باللہ. خانہ کعبہ میں اگر مثلا اگر کوئی غلطی سے پیشاب کرتا ہے نا، اس روک نہیں سکتا، وہ تو گناہ ہی نہیں، وہ تو کبیرہ ہی نہیں. لیکن جو جا کے ادھر جا کے بے عزتی کے لیے، خانہ کعبہ کی بے عزتی کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے پاخانہ کر دیں، یہ تو کفر کی حد تک ہے. مثلا قرآن پاک پہ کوئی نستجیر نجاست پھینک، یہ تو مختلف ہے بھائی. کبائر سب ایک جیسے نہیں ہیں. بعض کبائر کفر ہیں، بعض کبائر کفر نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار، ان کے بارے میں مولانا اسحاق صاحب کے بیانات میں نے سنا ہے، میں ان کا ہی زیادہ ان سے سنا ہے اور ان سے کافی فیضیاب ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کے ساتھ کئی دفعہ گفتگو ہوئے. تو خارجیوں کے بارے میں جو کہ حضرت علی شیر خدا کو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کو وہ بڑے سخت الفاظ وہ نعوذ باللہ کہا کرتے تھے. لیکن آپ نے ان کے ساتھ رویہ بہت اچھا رکھا ہے. آپ کا خوارج کے ساتھ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ خارجیوں کے ساتھ یہ نہیں کہتے وہ کہ جنگ نہ کریں، فساد فی الارض نہ کریں، تو وہ نماز میں نہیں روکتے تھے. تو ہماری کتب میں تو یہ مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے، آپ نے ان کا اگر تم فساد فی الارض یا لوگوں پہ حملے نہیں کرو گے، مسلمانوں کے جان و مال کو یعنی ان کا نقصان نہیں کرو گے، تو میں آپ کو مساجد میں آنے سے یا نماز سے یا دیگر مسلمانوں کے میں ان سے نہیں روکوں گا. تو میری گزارش یہ تھی کہ یہ آپ کے کتب میں کیا واقعی وہ کیا خارجیوں کے بارے میں ایسے ہی اسوا اچھا صحیح ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. خوارج دیکھیں، خوارج وہ تو منحرف تو طے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمایا تھا کہ یہ خوارج جو ہیں کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارج اسی طرح دین سے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہوتا ہے. تو یہ ان کی تکفیر ہے.
یہ تو ہماری روایتوں میں ہے. بالکل آپ کی روایتوں میں بھی، ہمارے بھی ہیں. تو یہ اس طرح ہے کہ یہ لوگ لیکن کلمہ گو تھے، بظاہر یہ مسلمان تھے. تو یہ مسجد میں آتے تھے اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ برا بلا بھی کہتے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کچھ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور کبھی یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہوتے تھے، یہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو وہ رک جاتے تھے، قرآن سنتے تھے. لیکن اور ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا انہوں نے، جب تک کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. خوارج نے مسلمانوں کو راستے میں پکڑتے تھے، کہتے تھے توبہ کر لو تم کافر ہو، اس کو قتل کر اس کا مال اٹھاتے تھے. مسلمانوں کو تکفیر کرتے تھے، اہل قبلہ سب کافر ہیں سوائے ان کے. جب انہوں نے یہ طریقہ شروع کیا، پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نکالا، ان کے ساتھ لڑا ہے اور ان کو خاتمہ کیا تھا. پھر نہروان میں یہ سب قتل ہوئے تھے خوارج. اچھا، جمیل احمد صدیقی صاحب نے نا اس طرح بار بار ایک چیز کہی تھی، وہ نام تو نہیں لیا لیکن ایک اصول کا وہ ذکر کرتے تھے. یہ جیسے آپ نے خوارج کی بات، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی ایسا نبی اکرم سید الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ جو شیخین ہیں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے کوئی اتنا بڑا تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو نام تو نہیں لیا. تو بالفرض اگر ان سے کوئی خدا نہ خواستہ، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے جو صحابہ ہے وہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہے، تو اگر کوئی ارتکاب ہوتا بھی ہے تو آپ ان کو اس درجے میں لے جاتے ہیں، اتنے سخت متشددانہ اور کفر اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا آپ خود ہی کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ارتکاب ہوئے ہیں یا جو بھی رپورٹڈلی ہیں اور اس میں بھی جرح وغیرہ ہے اور اس کی سند وغیرہ کمزوری ہے، تو آپ ان کو پر اتنی شدت سے کیوں مطلب ان پر یہ دیکھیں یہ کہ ان سے انہوں نے جو کیا تھا سورہ حجرات کے متعلق، اس میں تو شک ہی نہیں، وہ تو بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے، بخاری بالاجماع آپ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں اس واقعے میں وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ سند کے لحاظ سے یا تو قرآن ہے یا بخاری ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں. اب نہیں سر، اللہ نے جو فرمایا اس کے معنی کیا بنتے ہیں نا، اللہ نے جو فرمایا اس کے معنی کیا بنتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کے اپنے کتابوں ابو منصور ماتوریدی کی دکھا دی. نہیں سر، آپ کے اکابر کی دکھا دی کہ یہ آیات کس پہ دلالت کرتی ہیں. میں نے وہ الفاظ میرے تو نہیں تھے نا، اگر سخت الفاظ تھے تو آپ کے علماء کب نہیں تھے. نہیں، قرآن پاک کی آیت بھی ساتھ ایڈ کرے نا، اس کو ایڈ کر کے پڑھے نا، کل وعدن جو وعدن کلم وعد، دیکھیں اگر وہ کلم وعد اللہ الحسنى صحابہ اس طرح نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کلم وعد اللہ الحسنى. یہ جو مشہور کیا کہ اللہ نے سب صحابہ کو، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو بھائی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ دیکھیں سورہ توبہ میں ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ نساء میں، یا سورہ حدید والا پڑھ لیتے ہیں چلیں. اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو وعدہ دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے میں، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے لیے میراث سماوات اور میراث زمین. لا يستوي منكم، آپ میں سے برابر نہیں ہے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا ہے اور جہاد کی. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے درجات بلند ہیں ان لوگوں سے جو فتح کے بعد انفاق کریں گے اور جہاد کریں گے. وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کو اچھے وعدے کا اچھا وعدہ دیا، نیکی کا وعدہ دیا، اچائی کا وعدہ دیا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو آپ عمل بجا لائیں گے اس سے خبیر ہے. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ سب کی بات نہیں ہو رہی. جنہوں نے انفاق کیا ہے اور جہاد کیا ہے ان کی بات ہو. انہوں نے جہاد کیا نا، تشریف نہیں لے گئے، جہاد کیا جنہوں نے جہاد کیا ہے اور انفاق کیا ہے. اچھا، وہ ایک کیٹیگوری ہے کہ فتح سے پہلے جو جہاد کیا، انفاق کیا، ان کی درجہ زیادہ ہے، جو فتح کے بعد کیا ان کا درجہ کم ہے. اللہ نے سب ان دونوں کو، جنہوں نے انفاق کیا اور لیکن جنہوں نے انفاق ہی نہیں کیا، جہاد ہی نہیں کیا، جن کا جہاد نہیں، وہ اس پہ نہیں آتے نا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ کلن دونوں فرقوں کو سب کو اللہ نے دیا ہے، وعدہ دیا. سب سے کیا مراد ہے؟ دونوں سے کیا مراد ہے؟ دونوں سے مراد ہے جنہوں نے جہاد کیا، ٹھیک ہے نا، اور انفاق کیا. اب اس میں جس نے جہاد ہی نہیں کیا بھائی، جس نے جہاد نہیں کیا اس کو یہاں پہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ کہ ان کو بھی تو کیا نا حضرت عثمان جہاد اور انفاق، جہاد اور دونوں شرط ہیں بھائی، جہاد اور انفاق، ٹھیک ہے نا.
تو صلح حدیبیہ میں آپ نے وہ انفاق تو چھوڑے آگے جہاد چلیں جہاد دکھایا نا، وہ انفاق ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے نہیں انفاق کیا تھا، جہاد دکھایا ان لوگوں کا. اچھا چلیں وہ آپ کرتے ہی رہتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں میں ایسے سوالات نہیں کرتا ایک میری ریکویسٹ یہ ہے ہاں، کہ میری بساد احترام جو حضرت جی جی امیر ہماری ام المومنین ہے نا حضرت جی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ وہ ہمارے مولانا حضرت مفتی اسحاق مدنی مرحوم اللہ ان جی کو جی غریق رحمت کرے وہ ان کے بیانات سنتا تھا پہلے بھی میں نے عرض کی تھی حضرت علی اور اہل بیت کو نا متعارف کرانے والے پاکستان میں وہ شخصیت ہیں بہت زیادہ شیعوں سے بھی زیادہ ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نا توبہ کر لی تھی کچھ غلطیاں جو ان سے ہوئی تھی ایک بات تو دوسرا میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں آپ ان کے نا حضرت ام المومنین کے اوپر جو ہے نا انہوں نے شیعوں کے بارے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے غلطیاں کوتاہیاں یا کچھ انسانوں سے ہوتی ہیں لیکن ان کی کردار کے اوپر کبھی کسی شیعہ نے کبھی کوئی مطلب ان کی شرافت و عصمت کے اوپر نا کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی کسی بھی کتب میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شیعہ عالم نے ان کے اوپر کریکٹر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پر ہوں، اشارہ ہو باقی جی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی کمی ہو کوئی بیشی ہو وہ تو سید مودودی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ جب ناراض ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کچھ باتیں جو آپ قرآن سے پیش کرتے ہیں احادیث میں پیش کرتے ہیں وہ چیزیں لیکن وہ عصمت کے لحاظ سے ان کی دیانت اور ان کی جو کردار ہے وہ کریکٹر ہے وہ بہت اعلیٰ ہے تو آپ اس پر نا پلیز ہمارے لیے نا ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ سے اس پر سکوت اختیار کیا کریں یہ بہت آپ نے پہلے بیان کر دیا گیا آپ یہ کہہ دیا کر لوگوں کو میرا وہ بیان آپ اس پر ٹھیک، اتنی نا پلیز ذرا نہ کیا کریں اوکے جناب، ٹھیک ہے جی چلیں جی، آگے میں چلتا ٹھیک ہے ہوں آگے یہ میری ریکویسٹ جی ہے آپ دیکھیں آپ آگے ہے آپ نے ابھی اپنی تھوڑی دیر ایک میرے دوست سے میں مختصر کروں گا کیونکہ شاید ایک دو کالیں اور بھی آپ لے لیں آپ ابھی اپنے بیان میں تھوڑی دیر پہلے جو میرے تھے نا کالر اس کے ہوں، ساتھ بات کر رہے تھے آپ فرما رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ وسلم. اپنے ساتھیوں سے یعنی کہ منافقین سے لوگوں سے کفار سے یعنی بہت ہی رحم اور درگزر اور بہت ہاں ہی یعنی آپ پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے نا جی ہماری کتب سے بھی اور قرآن پاک ہوں، سے بھی تو جی اتنا اچھا اسوا کیا اور بلکہ آپ نے فرمایا لوگوں نے حضور کو قتل برائیاں کی ان کی نقلیں اتاری تو آپ نے قرآن کی روح سے برائیوں کا اچھائی سے جی جواب دیا ایسے ہی ہے نا جی آپ نے ان سے بہت اچھا سلوک کیا جی درگزر جی کیا ہوں، معاف کیا اور ان کی یہی کہ یہ رائے راست پہ آ جائے نجات پا صحیح جائے اللہ ان کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا کرے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو بھئی ہمیں حضور کا اسوہ اختیار کرنے کا اور ہوں، اہل بیت کا اسوہ اختیار کرنے کا فرمایا اور پھر ہوں، آج ہم جب وہ امت کے لیے اتنی درگزر رکھتے تھے ان کے لیے محبت رکھتے تھے شفقت رکھتے تھے رحم رکھتے تھے تو ہم جو امت ہیں وصیت کلمہ کو ہم کیوں نہیں کر سکتے رکھ سکتے درگزر کر سکتے تو اگر ہم نہیں کرتے تو سخت رویہ اختیار کر دیں تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدم نہیں ہے تو دیکھیں میرے بھائی اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس سے درگزر کریں ٹھیک ہے نا اگر درگزر نہ کریں اپنا حق طلب کریں یہ بھی ہمارا حق ہے کوئی ہمیں کسی نے ہمیں مارا ہے ہمیں گالی دی ہے ہم درگزر نہ کریں بھائی کہتے ہیں غلط یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یعنی ظلم نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ انسان عفو کرے درگزر کرے بزرگی دکھائے لیکن دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات ہے وہ اپنے حق سے درگزر ہو سکتے ہیں ہم ان کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برے کیے ہیں ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ برے کیے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ تو نہیں ہمارا حق تو نہیں ہے کہ ہم اس کو درگزر کریں ٹھیک ہے نا وہ اپنے حق سے جنہوں نے ان کے ساتھ جفا کیا ظلم کیا بے وفائی کی غداری کیا وہ اگر ان سے خاموش رہیں بھیا سامنے سے اچھائی کریں وہ ان کا حق بنتا ہے ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی کہتے ہیں انہوں نے ہم معاف کریں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تاریخ کو پہچان لیں ہم اور حق و باطل کو پہچان لیں کہ ابھی جو تشابہ پیدا ہوا ہے ابھی جو کنفیوژن پیدا ہوا ہے کہ اہل حق میں کہ اس امت کے حقیقی حجج کون ہے حقیقی ائمہ کون ہیں اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا وہ دوسرے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی ہمارا یہ نہیں بنتا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینے سے نہیں بگایا وہ سوال یہ تھا کہ ان کو مدینے سے کیوں نہیں بگایا نا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو مدینے سے نہیں بگایا وہ تو مسجد میں آتے تھے لوگ نماز پڑھتے تھے منع تو نہیں کرتے تھے یا کوئی اگر زکوٰۃ وغیرہ آتا تھا سب میں بانٹتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان حقائق کو چھپائیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے ہم نے کس کی اتباع کرنی ہے سیدھا راستہ کون ہے برا راستہ کون ہے ٹھیک ہے نا اچھا میں جی عرض کروں گا تھوڑا ایڈ جی کروں جی گا جی جی سر میں ایڈ کروں گا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اتنی وہ حریص تھے
یا اتنی وہ تمنا رکھتے تھے کہ یہ لوگ جو جہالت کے راستے پہ ہیں، کئی برائیوں میں مبتلا ہیں، تو اللہ یہ ہدایت پر آ جائیں، راستے سیدھا راستے پہ آ جائیں۔ میں نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے، اہل بیت کی کوئی معاذ اللہ، جیسے آپ نے کہا کہ اتنی سخت توہین کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں پھر؟ ہمیں تو ان کی سختی سزا ہے نا، جو بھی جی کر سکتے ہیں ہمارے اختیار میں۔ جی یعنی ہم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس اسوہ کو، اس نصیحت کو، اس کردار کو، علی المرتضیٰ شیر خدا کے ان شرافت کو، ہم جب ہم سے کوئی مسلمان بھائی کلمہ گو یا کوئی دیگر اقوام کا ہمارے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو ہم حریص نہیں ہو سکتے کہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ بالکل ہمارا رویہ ان بالکل کے ساتھ بالکل اسوہ حسنہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے بالکل بالکل کردار۔ اب ہم برا اب ہیں ہم، میں اور میں آپ، میں اعتراف کرتا ہوں، میں ہم برا ہوں، میں بہت ہی برا، میرا اخلاق برا ہے، سب کچھ پر صحیح۔ وہ شیعہ کہتا ہے نا، شیعہ کہتا ہے کہ اللہ یری جو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں گالی نہیں دیتا، بات کبھی نہیں کڑوی آپ کرتے کو ہیں کرتے ہیں۔ آپ ہم برے آپ کی ہیں۔ داڑھی، آپ نے داڑھی والا تو کہتے ہیں نا داڑھی میں تنکا، میں نے آپ کو تو نہیں کہا، آپ نے اپنے طرف لے گئے بات۔ نہیں میں عرض کرتا ہوں نا کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے، بات آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہمیں بہتر طریقے سے اور پیار سے اور محبت سے، ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے بھائی، ہم نہیں کوشش کریں گے کہ اور پیار سے اور لیکن محبت سے۔ نہیں نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پا بھی تو میں نہیں بن بڑا، سکتے، لیکن کوشش کرنا چاہیے ہمیں۔ ہاں میں صرف نا، یقین کریں میں خود بڑا غصے والا ہوں، لیکن لوگ جی سمجھتے ہوں گے کہ میں آپ سے کتنا، میں آپ سے علم کے باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے میں آپ کا نا شاگرد بنا ہوا ہوں، یا آپ سے سیکھتا ہوں یا پوچھتا ہوں یا اللہ آپ کو تحقیق کرتا سلامتی ہوں، دے۔ تو میں مؤدب ہوں آپ کے سامنے، تو آپ بھی مجھے سمجھتے ہیں میں مؤدب ہوں، لیکن میرے جو گھر والے کہتے ہیں وہ تم بڑے غصے والے ہو، تو اللہ اس آپ کو لیے عزت۔ میں ذرا ادب کے ساتھ آپ سے، اہل علم کے قدر کرنا چاہیے، اور یہ قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اسوہ اللہ آپ کو نبی سلامتی دے۔ رسول اللہ سے بھی ملتا ہے، اہل بیت کے سے بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر، اللہ پاک آپ کو اللہ بھی آپ کو اوپر دے، سلامتی دے۔ سلامت رہیں، بہت شکریہ تھینک یو، آپ ہمیں۔ تھینک یو سر، السلام علیکم تھینک یو ورحمۃ اللہ سر، تعالیٰ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے۔